پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے سوابی، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ اور M5 شیر شاہ سے روڑی تک بند۔ دھند کے باعث قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دھند میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ، پشاور 527 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق گجرانوالہ کا AQI 380 ریکارڈ، لاہور کی فضائی آلودگی میں قدرے کمی 186 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں چھٹے نمبر پر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم یار خان اور سیالکوٹ 500 AQI کے ساتھ پنجاب کے آلودہ ترین شہر، خانیوال کا ایئر انڈیکس 371 اور ناروال کا 353 ریکارڈ۔ کراچی علاقے سے جانی کے مکان سے 25 سالہ خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق کومل کو اس کے سابقہ منگیتر راشد نے سر پر لوہے کا پائپ مار کر قتل کیا، ملزم فرار، تلاش جاری۔ ملزم نے 12 روز قبل گھر کرائے پر لیا اور مقتولہ 3 روز سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ راشد منگنی کے بعد روزگار کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ کومل نے بعد میں کسی اور سے شادی کی اور اب شوہر سے خلا کے لیے کیس کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز کی نفرت، تقسیم اور بنیاد پرستی کے خلاف کریک ڈاؤن کا عزم۔ پریس کانفرنس میں کہا، انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ واضح ہے کہ ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا آنے جانے والے پابندیوں میں شامل تیل بردار جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ چین وینزویلا کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ کی وینزویلین ہم منصب سے گفتگو۔ کہا، چین تمام یک طرفہ دھونس آمیز رویوں کی مخالفت اور تمام ملکوں کی اپنی خود مختاری اور قومی وقار کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ وانگ یی نے مطالبہ کیا، عالمی برادری بھی وینزویلا کے جائز حقوق اور مفادات کے دفاع کی حمایت کرے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے وینزویلا حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے امریکی اثاثوں کی چوری، منشیات اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ میں ملوث قرار دیا تھا۔ سعودی عرب سے اس سال 24,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ملک سے نکالا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ آذربائیجان سے بھیک مانگنے پر 2,500 پاکستانیوں کو نکالا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں FIA کی بریفنگ، DG FIA نے بتایا، اس سال 24,000 افراد کمبودیا گئے، 12,000 واپس نہیں آئے۔ برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، 2,500 واپس نہیں آئے۔ گزشتہ برسوں میں غیر قانونی بیرون ملک جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ممالک میں تھا۔ ہماری پالیسیوں سے پاکستان ٹاپ 5 ممالک سے نکل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے اپنے خلاف مبینہ جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں، خارج کی جائے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ ایک درخواست میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی بینچ سے الگ ہونے اور فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس جہانگیری نے درخواست میں کہا ہے کہ فل کورٹ چیف جسٹس سمیت دیگر ٹرانسفر ججز کو نہ شامل کیا جائے۔ دیگر 2 درخواستوں میں جواب جمع کرانے کے لیے وقت دینے اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا۔ پاکستان نیوی کے آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لیو بیس پر لانچ کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے غازی ہینگور کلاس کی چوتھی آبدوز ہے جو چین میں تیار کی گئی ہے۔ غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تعمیر 4 آبدوزیں سی ٹرائل کے مرحلے میں داخل۔ پاکستان نیوی نے آبدوز پروگرام میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہینگور کلاس آبدوزوں کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین جبکہ 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ کراچی شپ یارڈ میں آبدوزوں کی تیاری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہوگی۔
हैंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। ये आबदोज़ दूर मार अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ नेवल चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाहगा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया था। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादरे वतन से वफादारी की अजीम मिसाल है। रमज़ानुल मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए सहरो अफ्तार के इंतजाम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया फराहम करने का ऐलान किया, जिनमें अद्वियात, लैपटॉप्स, मोटरसाइकिल्स, राशन बैग्स और सिलाई मशीनें शामिल। कहा, ताजरों को एतमाद है उनका दिया गया सामान मुस्तहिक अफराद तक पहुँचेगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज, GM कुराई, वक़ार आलम और असदुल्लाह राशिदी के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए आमिर शहजाद, इरफान अली, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इरफान और दीगर उम्मीदवार। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सफारत खाने का जाली अहलकार, अफगान शहरी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक फ्रॉड केसेस में मतलूब अफगान शहरी गाड़ी पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में दाखिल हुआ था। अमरीकी सफारत खाने ने अफगान शहरी से मुताल्लिक शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदा मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। सांगड़, जामशोर और खैरपुर में ट्रैफिक हादसात। खवातीन समेत 6 अफराद हलाक, 25 जख्मी। पटारो टोल प्लाजा के करीब कोच और गाड़ी में टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। अंगूर जाने वाली बस और रिक्शे की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। सांगड़ में टैंकर की टक्कर से रिक्शा सवार खातून जाँ बहक। ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया गया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन मंसूबे ई-गेट्स के मामले पर पेशरफ्त। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स नस्ब होंगे। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए ई-गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। ई-गेट्स नस्ब होने से मुसाफिरों का इमिग्रेशन में वक्त बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मझधार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है। इसे मज़ीद आगे लेकर जाना है, लेकिन ये काम जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगा। हरीपुर में तालिब इल्मों से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।